سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی 1-2 ہفتے پہلے روس کے صدر پوتن نے نیوکلیئر ہتھیار یعنی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی تھی۔ اب یوکرین کے خلاف یا پھر جو ہے امریکہ کو یا دیگر ان ممالک کو جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہوئے اس وقت رشیا کے خلاف ہو چکے ہیں، ان کو دی تھی جو کچھ بھی ہے۔ اس کے بعد سے اب تک نیوکلیئر پاور کو لے کر کے مختلف اخبارات الگ الگ طرح کی تحقیق پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص نیٹو میں شامل ممالک جو ہے اس وقت ان چیزوں کو اہم ترین دھمکی تصور کرتے ہوئے الگ الگ ممالک کا اور ان کے نیوکلیئر پاور کتنے ہیں، کیا میزائل ہے، کیا سسٹم ہے، اس کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بندر الدوشی نے بھی اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی، تو سوچا کہ آپ بھی اس سے واقف ہو جائیں، اور تفصیلات لے کر کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، روسی صدر ولادیمیر پوتن کی یوکرین میں فوجی کارروائی کے دوران جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی کی روشنی میں CNN کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس کے جوہری ہتھیاروں کے نظام میں 4477 جوہری وار ہیڈز شامل ہیں۔ ان میں سے تقریباً 1900 نان اسٹریٹجک وار ہیڈز۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کے مطابق اسے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار بھی کہا جاتا ہے۔ صدر پوتن نے ایک بار پھر دھمکی دی کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو تبدیل کر دیں گے، اور غالباً جنہیں اکثر ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار کہا جاتا ہے، گزشتہ ہفتے ایک تقریر میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ ہمارے ملک کی علاقائی سالمیت اور روس اور اپنے عوام کی دفاع کو خطرے کی صورت میں یقینی طور پر اپنے پاس موجود تمام ہتھیاروں کے نظام کو استعمال کرے گا، اور یہ کوئی چال نہیں ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روس کا سب سے طاقتور اسٹریٹجک جوہری وار ہیڈ 500 سے 800 کلو ٹن کے درمیان دھماکہ خیز طاقت کا حامل ہے، اور اسے پورے شہروں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹیکٹیکل ہتھیاروں کے کم دھماکے کا حوالہ کسی حد تک گمراہ کن ہے، کیونکہ 10 سے 100 کلو ٹن بارود کی دھماکہ خیز قوت اب بھی بڑی تباہی پھیلانے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ دنیا کو 1945 میں اس وقت دریافت ہوا جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تھے۔ جہاں وہ بم گرے وہاں بالترتیب تقریباً 15 اور 21 کلو ٹن ڈائنامائٹ کے برابر تباہی پھیلی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہونے والی ابتدائی دھماکوں میں تقریباً 35,000 اور 70,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 10,000 بعد میں خارج ہونے والی تابکاری سے مر گئے، اور یہ تفصیل امریکی حکومت آرکائیوز میں ابھی بھی موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ نیو جرسی میں اسٹیونس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں سائنس اور ٹیکنالوجی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ایلیکس ویلر اسٹین کہتے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں میں اصل فرق ان کے دھماکے کے معیار میں نہیں ہے، بلکہ ان کے اہداف میں ہے۔ سابق امریکی وزیر دفاع جیمز میٹ سمیت دیگر کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں۔ رپورٹ میں یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ روس اور سابق سوویت یونین نے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ بنایا اور برقرار رکھا۔ ابتدائی سوچ یہ تھی کہ میدان جنگ میں جوہری ہتھیار کے استعمال سے کمانڈروں کو فیصلہ کن حملہ کرنے کا اختیار ملے گا، جو اپنے سب سے بڑے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر شکست سے بچ سکتا ہے، جس کے جوابی حملے کی صورت میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا۔ اس معاملے پر فکرمند سائنسدانوں کی یونین کے مطابق تہذیب کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنی ویب سائٹ پر تنظیم نے محدود ٹیکٹیکل ہتھیاروں کے نقصان کو ناقص اور خطرناک قرار دیا ہے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار مزید غیر یقینی صورتحال کا باعث بنتے ہیں اور اس امکان کو بڑھاتے ہیں کہ کوئی ملک یہ سوچے گا کہ وہ محدود حملے سے بچ سکتا ہے۔
ब्रिटिश रॉयल इंस्टीट्यूशन RUSI जिसको कहा जाता है, उसमें मौसम गर्मा के दौरान शाये होने वाली तहकीक में कहा गया कि यूरोप में कमांड सेंटर्स या एयरबेसेस के खिलाफ टैक्टिकल जौहरी हथियारों का इस्तेमाल इर्द गिर्द के इलाकों में शहरियों की हलाकतों को महदूद कर सकता है। मिसाल के तौर पर RUSI की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटो के इत्तेहादी पोलैंड और लिथुआनिया के दरमियान जमीनी सरहद जो कि रूस के केलेनन ग्राड को उसके पड़ोसी बेलारूस से अलग करती है, सवाल की में टेक्निकल जौहरी हथियार का इस्तेमाल सिर्फ सैकड़ों शहरियों की हलाकत का सबब बन सकता है, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर होने का इम्कान है। यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट ब्लॉग ने कहा है कि अमेरिकी जंगी खेलों की पेशगोई है कि टैक्टिकल जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर मुश्तमिल तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो जाएगा। बयान में कहा गया है कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की जानिब से अमेरिका और रूस के दरमियान तनाज़े का तकरुपन जो टैक्टिकल जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से शुरू होता है, तेजी से बढ़ने के साथ खत्म होता है, जिससे 90 मिलियन से ज्यादा अफराद हलाक और जख्मी होंगे। गुज़श्ता हफ्ते पुतिन की धमकी के जवाब में जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी मुहिम ICAN ने कहा है कि 2022 में यूरोप जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के लिए 1945 के जापान से ज्यादा खतरनाक जगह है, जिसकी आबादी कम थी और निस्बतन अलग थलग था। ICAN ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि आज यूरोप में एक ही एटमी धमाके से लाखों शहरी हलाक और बहुत से ज्यादा जख्मी हो सकते हैं। ताबकारी बहुत से ममालिक में बड़े इलाकों को आलूदा कर सकती है। उन्होंने मजीद ये कहा कि इमरजेंसी सर्विस मुअस्सिर तरीके से जवाब देने के काबिल नहीं होंगी और बड़े पैमाने पर खौफ व हरास लोगों की बड़े पैमाने पर नक़्ल हरकत का बाइस बनेगा और लोगों की जिंदगियों पर शदीद माशी खलल पड़ेगा। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ एक मुल्क के टेक्टिकल यानी कि ये जौहरी हथियार के इस्तेमाल करने से और सिर्फ एक या दो इस्तेमाल करने से ये सूरत हाल अगर होती है, तो इस वक्त कितने ऐसे ममालिक हैं जो बड़े बड़े पैमाने पर पूरी बस्तियों को तबाह बर्बाद करने वाले ऐसे तबाहकुन और धमाका खैस और हजारों हजार मील को जो है निशाने पर लेने वाले ऐसी मिसाइल बनाए हुए बैठे हैं जो जौहरी हथियार कहलाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इस इंसान ने तरक्की करते 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 यहां तक पहुंच गया है कि खुद अपनी तबाही अपने ही हाथों से लिख रहा है। मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।